السلام علیکم ویورز، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی دنیا کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ ہائے ہائے، جنازہ صاحب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی تو اما جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی۔ قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے، تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، غفلت سے باہر آ جائیں۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی، جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر جا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا، اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا، اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا، اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا، خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے۔
14 पैबंद के साथ कुर्ता है, महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, वो रोटी खाते थे कि आम आदमी हलक के नीचे नहीं ले जा सकता था। है साल की इब्तिदा उस शख्स की शहादत से होती है जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में। आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे अबू बकर उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहिम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है। अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे। आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता उमर। मैंने रात जन्नत में महल देखा, एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक जुमर्रुद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा गया एक कुरैशी का है। मैं कहा मैं कुरैशी हूं, इतना खूबसूरत महल है, मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के 2 पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसी अजीम हस्तियां, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खेमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं जो रो रहे हैं। एक औरत हांडी चढ़ा के डोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कि ये भूख से रो रहे। हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां फैसला होगा। तो उमर की हिचकियां बन गई। तो उमर को बहन तेरे हाल की क्या खबर? का फिर हमारा बादशाह क्यों बना है? अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेता तो हमारा खलीफा क्यों बना है? पर लग गए, बैतुल माल से सामान निकाला, बोरी भरी, सर पे उठाई, कमर पे उठाई। गुलाम असलम ने कहा मैं उठाऊं? का क़यामत के दिन भी मेरा वजन तू उठाएगा। उसी तरह भागे हुए आए, पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डाल कर हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई, हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। फरमाया जब कल तू अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पालेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे, उठ के चल दिए। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। तो अपने गुलाम से फरमाया मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैलाकर हुकूमत इससे भी बड़े इलाके में लोगों ने की। चंगेज ने इससे ज्यादा फतुहात की, महमूद गज़नवी ने इससे ज्यादा की, सिकंदर तैमूर ने इससे ज्यादा की। पर फतुहात करके यूं खिदमत कर रहा हो, पानी भर रहा हो, ऊंट चरा रहा हो, इमामत करा रहा हो, 14 पैबंद लगे कपड़ों के साथ खिलाफत के तख्त पर बैठा हुआ हो, ये धरती में फिर कोई नहीं आएगा। है नमाज में खंजर लगा, नमाज पढ़ाते हुए 27 जुल्हज, 27, 28, 29 यकम को इंतकाल हुआ। यकम मुहर्रम मौत के आसार गहरे नजर आए। बेटे को बुलाया, कहा बेटा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से बात न करना, उमर कहना। उमर, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा,
جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں. انہوں نے عرض کیا اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے, میں ان کے لیے دستبردار ہوں. انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی, مبارک ہو اجازت مل گئی. کہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو, جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا, اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا, ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا. اتنے میں حضرت علی آئے, پریشان دیکھا. عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں, موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں. کہ ڈرو نہیں, میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں بھی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی دے گا. امام حسن بھی ساتھ ہے. کہ میں بھی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں, عشرہ مبشرہ, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. آپ نے نام لے کر گن کر کہا سنو, ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے, زبیر جنتی ہے, سعد بن ابی وقاص جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے, سعید بن زید جنتی ہے. میں ان سے راضی ہوں, لوگوں ان کا حق پہچانو, میں ان سے راضی ہوں. کہ آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے, اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے, روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا, سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے, اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. لوگوں میں ان سے راضی ہوں, ان کا حق پہچانو. جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو, جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو, جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو, نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو, وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے. ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر, تو انہوں نے گود سے ہٹا کر ٹنڈلی پہ رکھ لیا, یہاں رکھ لیا. چلے گئے, کیا کہہ رہا ہوں سنتے نہیں ہو, زمین پہ ڈال دو. تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب, اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے. ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک, عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے جان دے دی. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا, این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا, مطلوب مصطفیٰ, وزیر مصطفیٰ, جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. کیا بے طلبی ہے. ان کے بیٹے خلافت کے اہل, ان کے بہنوئی سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا, جس کو چاہو خلیفہ بنا دو, جس کو چاہو حکومت دے دو, نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی. کسی نے کہا شوشا چھوڑا, آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے, اسی کو بنا دیں. تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا, حکومت کہاں سے چلائے گا. یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا, وہ حکومت کیا چلائے گا. حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے. السلام علیکم ویورز. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی دنیا کو لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے. شکریہ.